تشریف لاتے ہیں شیر پنجاب، شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ اور یہ جو اب آپ پیچھے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے میری گزارش ہے وہ بلائے مہربانی بیٹھ جائیں۔ نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب، علماء اہل حدیث، قراء اہل حدیث۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ ربنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ان سادہ کر دو۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضلکم من تعلم القرآن وعلم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ نہیں ہوں قائل میں کسی بھی ازم کا، مجھے قرآن سا رہبر شہانہ ملا ہے۔ مبارک ہو حافظ کے قرآن کو یارو جسے دو جہاں کا خزانہ ملا ہے۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو۔ میں پوچھنا وا فلک دے تاریاں نو، لوکی سو گئے تسی کیوں جاگ دے ہو۔ چمک چمک کے رات دی بنے زینت، جوک جوک کے تھلے کی چاک دے ہو۔ منو اگو فلک دے تاریاں کیا، ساڑی واہ نہ کوئی پیش جام دیئے۔ چھاڑ کے فلک جامعہ مسجد نمرہ چ آ بئیے، جتوں آواز قرآن دی آمدی ہے۔ سامعین محترم، اللہ پاک دی حمد و ثناء و بعد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس واسطے میرے ذمے عظمت قرآن اور شان قرآن دے حوالے نہ مضمون لگایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر دے او صحابی نے جنہاں نے 5374 احادیث نو پیغمبر دی معیت دے اندر بیٹھ کے حفظ کیتا ہے، اور سب تو زیادہ احادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نو یاد سن، اور نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ واسطے دعاواں بھی کی تھیاں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دی احادیث نو جمع کر کے ساڑی جماعت دے عالم دین گزرے نے مولانا عطا اللہ طارق رحمہ اللہ، انہوں نے جمع کر کے لکھیا ہے مسند ابی ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ دیاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، موسٹ ویلکم جی، جی آیا نو، اہلاً سہلاً مرحبا۔ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب حافظہ اللہ، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت علی لمبی زندگی عطا فرمائے، اچھی کہو آمین۔ ماشاءاللہ تشریف لے آئے۔
ہن توجہ ہے میرے وال بولیے. اصل چ نا اج دا جڑا پروگرام ہے نا میرا بھتیجا بھی ہے حضرت مولانا اسامہ مدنی حافظہ اللہ, اینا پروگرام اس بچے نے میرے کو اج دا منگیا. میرے کو ڈیٹ کوئی نہیں سی فارغ ہے, پروگرام سی اج چکری انٹرچینج دے نال کولیاں حمید ایک قصبہ ہے, وہ حافظ عبد الحمید سلفی صاحب میرے کلاس فیلو نے بخاری یہاں کٹھیاں پڑھی, انہاں بڑی دیر دا ٹائم لیا سی. پہلے انہوں نے تاریخ اور رکھی, بعد پھر بدلی گئی, وہ تاریخ میں دے چھڑی 18 سی غالباً, تو اس تو بعد پھر 10 ہوئی. تو بہرحال ہندا ہوئی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, وہ سارے راہ ہی بند ہو گئے. ویکھو نیک آدمی جے سارے راہ ہی انہیں بند کرا چھڑ. شیخ ساڈے مولانا محمد حسین مدنی صاحب حافظہ اللہ, اللہ دے ولی نے, اللہ تعالیٰ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. منو جمعہ دے کے پڑھا دے نہیں تے میرا نا کو نہیں تے میں پھر بھی آ گیا. بول دے رہی ویکھو وفا ایدہ نہ آئے. اللہ تعالیٰ انہاں دی محبتاں قبول فرمایا اور اس کانفرنس نو اللہ کامیابی دے نال ہم کنار فرمائے. اور ایک کانفرنس کروان والے بھائی فاروق صاحب اور دیگر رفقا, اللہ انہاں دی محنتاں کوشاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے نے, آندے نے محبوب جی منو کسے بات دی نصیحت کر دے ہو. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر, قرآن پڑھایا کر, قرآن سکھیا کر, قرآن سکھایا کر. اللہ دے رسول میں قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا تے منو بھی کچھ ملے گا. فرمایا ابو ہریرہ قرآن پڑھدا پڑھاندا دنیا تو مر جائیں گا نا, بلا ناگا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ تیری بخشش دی دعا کرے گا. قرآن دے پڑھن پڑھان والے دی عظمت دیکھیے کتنی ہے. اور ایک حدیث اور ہے, فتاوی الدین الخالص دی جلد نمبر 6 دے اندر مولانا امین پشاوری حافظہ اللہ نے ایک حدیث آندی, او وجود جنہاں نو مرن تو بعد قبر دی مٹی نہیں کھاندی, قیامت تک جویں انہاں نو دفن کرنا ہے اوویں انہاں قبر چ رہنا ہے. پہلا نمبر انبیاء ہے, انبیاء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, شہداء دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی, اولیاء الرحمان دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی. اس طرح صحابہ دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھائے گی. اور اگے جا کے اللہ نے پیارے پیغمبر فرماندے نے جڑا قرآن دا قاری ہے, قرآن دا حافظ ہے, او دے وجود نو بھی قبر دی مٹی نہیں کھاندی. قرآن دا قاری اور قرآن دا حافظ دنیا تو جاندا ہے. وَأَوْحَا إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ, اللہ زمین وال وحی کر دینے, اے زمین تیرے اندر قرآن دا قاری آ رہا ہے, قرآن دا حافظ آ رہا ہے, یہ دا گوشت نہ کھائیں. تے زمین زبانے حال چو بول کے آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہاں, یہ دے سینے ہی تے تیرا قرآن ہے. جدے سینے قرآن ہوئے انہوں قبر دی مٹی کھاندی کاموں کی والے ہو. جدے سینے قرآن ہے, قرآن دا قاری ہے, دین دا عالم ہے, قرآن دا عالم ہے, انہوں قبر دی مٹی نہیں کھاندی, انہوں جہنم دی آگ کیویں کھائے گی. ذرا غور کیجئے نا. اس واسطے قرآن دنیا دے اندر سب تو بہتر کتاب ہے. اللہ نے آسمان تو 104 کتب نازل کیتیاں نے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام کو پوچھیا, تفسیر کبیر امام رازی دیئے, صحف ابراہیم و موسیٰ دے تحت اس روایت نو لے کے آئے, اللہ دے رسول آسمان تو کنیاں کتاباں اتاریاں؟ فرمایا 104. 50 صحیفے نبی شیش تے اترے, 30 صحیفے حضرت ادریس تے اترے, 10 صحیفے حضرت آدم تے اترے, 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام تے نازل ہوئے, 100 تورات موسیٰ تے اتری, انجیل عیسیٰ تے اتری, زبور نبی داود تے اتری, قرآن میرے محبوب تے اترے ہے. اللہ نے 103 کتب دا محور اور مرکز اللہ نے اپنے قرآن نو بنایا ہے. اور جتنے علوم اللہ نے ساریاں کتاباں صحیفیاں بیان کیتے وہ کلے ہی قرآن دے اندر جمع فرما دیتے. جس طرح کائنات دیاں ساریاں خوبیاں کٹھیاں کر کے اللہ نے آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ دے اندر جمع کر دیتی ہیں. بیان ہی کتاب دے اندر علامہ ابن عربی نے لکھیا 70,000 علوم نے جڑے اللہ نے قرآن چ بیان کیتے نے. 1 کروڑ تو اوپر محدثین نے اس قرآن دے وچوں استنباط کیتا ہے. 10,000 صحابہ نے جنہاں قرآن نو حفظ کیتا ہے, جڑے قرآن دے قاری بنے.
1,34,000 صحابہ نے میرے پیغمبر کو دو زانوں ہو کے اللہ دا قرآن پڑھیا ہے اور نبی علیہ السلام نے اپنا فرمان پڑھایا ہے. اور قرآن دی عظمت ذرا توجہ کیجئے. نبی علیہ السلام جدو خطبہ پڑھ دے کی فرمان دے؟ فرمایا اما بعدو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن ساریاں کتاباں جو خیر ہے، اچھی بولو، قرآن ساریاں کتاباں جو خیر ہے. نہ قرآن بھی خیر ہے تے نبی دی حدیث بھی خیر ہے. تے قرآن جس رات چاہیا ہے، جدوں اس رات دی واری آئی، اللہ فرماندے نے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ القدر. لیلۃ القدر خیر، رات راتاں دے وچوں خیر ہے. آئیے قرآن جس زمانے چاہیا ہے، خیر القرون کرنی، زمانہ زمانیاں چو خیر ہے. قرآن جس امت واسطے آیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف والناہون عن المنکر. امت ساریاں امتاں دے وچوں خیر ہے. تے قرآن دے پڑھن پڑھان والے خیرکم من تعلم القرآن وعلم. قرآن دے پڑھن پڑھان والے دوویں خیر نے. تے جیڑے قرآن نہ لگے وہ بھی خیر ہی بن گئے. میں صدقے جاواں، ابو بکر قرآن نہ ملے ہے صدیق بن گیا ہے، عمر قرآن نہ ملے فاروق بن گئے، عثمان قرآن نہ ملے ذوالنورین بن گئے، علی قرآن نہ ملے حیدر کرار بن گئے، ابو ہریرہ قرآن نہ ملے حافظ الحدیث بن گئے، حنزلہ قرآن نہ ملے غسیل الملائکہ بن گئے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت خالد بن ولید قرآن نہ ملے، سیف من سیوف اللہ دی ڈگری پا گئے. امیر حمزہ قرآن نہ ملے، سید الشہداء دا لقب پا گئے. حبشے دا کالا بلال قرآن نہ ملے، مؤذن مصطفیٰ بن گیا. جیڑے صحابی سن او قرآن نہ ملے صحابی بن گئے. تے جیڑے آج قرآن نہ ملے او وہابی بن گئے. اللہ تھانو سارے نو قرآن و حدیث نہ اٹیچ کر دے. دنیا دے اندر دو ہی کتاباں نے کاموں کی والے ہو، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. ایک قرآن ہے، دوجی حدیث ہے. تیسری کتاب کائنات دے اندر بولو کوئی نہیں. کلمے دے جزوی بولیا جنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے دے جزوی دو نے، کتاباں بھی دو نے، بستیاں بھی، مکہ اور مدینہ ہستیاں بھی، آمینہ دا لال اور رب ذوالجلال ہستیاں بھی دو نے. اگے آئیے نا، اکھاں بھی جنہ دیا دو نے وہ بولیا، جنہ دی ایک کے چپکار وہ اکھاں بھی، کان بھی دو نے، ہاتھ بھی دو نے، پیر بھی دو نے. تے بندہ دو چوئی پیدا ہویا ہے، ایک مرد تے ایک عورت دے وچوں تیجا ایتھے بھی کوئی نہیں، تیسرا رلیا نہیں تے چگا بولو بھی ہونا، چگا گلیا نہیں، تیسرا نہیں رلانا. میرے نبی نے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ایک قرآن پڑھایا، ایک حدیث پڑھائی ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نا. صحیح البخاری یہ کتاب روئی ہے. جگہ دے پیر فجر دی نماز پڑھا کے بیندے، آپ پوچھ دے کسے نو کو خواب آیا بیان کرو. ایک صحابی دیہاتی آن کے آندہ محبوب جی منو خواب آیا ہے، آسمان دے اتے بدلی بڑی چمکیلی ہے، او دے اندر نورانیت بڑی ہے، او دے وچوں دو قطرے ڈگر رہے نے، ایک گید ہے ایک شہد ہے. تھلے لوگ جمانے، ہر ایک چاندہ گید شہد منو مل جائے. اور ایک بندہ اللہ اکبر رسالم کیا ہے، ایک بندہ چڑھیا، دوسرا چڑھیا، تیسرا چڑھیا ہے. رسی ٹوٹ گئی، سمہ وسیلہ رسی نو ملایا گیا. محبوب جی اس خواب دی تعبیر دسیا جے. جگہ دے پیر اجے بولے نہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، محبوب جی اجازت ہوئے تے میں دس دیا. یہ مطلب ہے جتھے نبی حاضر ہوئے، ناظر ہوئے، زندہ ہوئے، اتھے ابو بکر اپنی مرضی نہ نہیں بولدا، مولوی کی میں بولدا ہے؟ بولو نا، اور بولو دے صحیح یار کی ہویا جے. جتھے نبی حاضر ہوئے، ابو بکر جڑے سنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے انہاں نو وافر، ادھر میرا ویکھو، اللہ نے وافر مقدار دے اندر نا انہاں نو کتاب یعنی خواباں دی تعبیر دا علم وافر مقدار چ دے چھڑیا سی. لیکن آندے نے اللہ دے رسول اجازت ہوئے میں دس دیا.
نبی علیہ السلام فرماندے نے ابو بکر تو یار دس لے. ابو بکر آندے نے محبوب جی جڑی بدلی ہے نا اتنے آسمان تے چمکیلی یہ تو مراد شریعت ہے تے جڑا گھی دا قطرہ ڈگ رہا ہے یہ تو مراد قرآن ہے. شہد دے قطرے تو مراد قرآن دی مٹھاس ہے. جڑی رسی لمکی ایک بندہ دوسرا تیسرا چڑھیا ہے یہ تو مراد خلافت ہے. تے نال ابو بکر آندے نے اللہ رسول میں خواب دی تعبیر صحیح دس لئی ہے نا. آقا فرماندے نے ابو بکر غلطی کر گیا. ہن صحیح بخاری جڑی ہے نا عربی وہ اتھے حدیث ختم ہو گئی. وہ دے تھلے متن دے اندر نا جیڑی غلطی ابو بکر نے کیتی ہے تے نبی پاک نے اشارہ کیتا ہے. علامہ طحاوی حنفیاں دے بہت بڑے امام نے انہوں نے بات تھلے حاشیے چ لکھی ہے جیڑی غلطی ابو بکر نے کیتی نبی نے دسیا وہ غلطی ایسی شہد دے قطرے تو مراد قرآن ہے. ذرا غور کیجئے اور لوگوں سن لو میں جڑی بات دسنا چاہنا گھی دے قطرے تو مراد قرآن شہد دے قطرے تو مراد قرآن ہے تے فرمایا مٹھاس تو مراد شہد ہے. آئیے ذرا غور کیجئے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر جڑی غلطی کی تھی ہے فرمایا کتاب تو مراد قرآن ہے اور حکمت تو مراد محمد دی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ذرا غور کیجئے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اس قرآن نو پڑھن پڑھان والے کائنات بھی اللہ دنیا دے اندر بھی بالا. فرمایا قرآن خیر ہے خیر جڑے قرآن نہ لگے خیر. ایک اور حدیث سنیے ان نبی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كاجر حاج تاما حجته. جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ مسجد دے اندر آیا ہے آن کے انہیں نماز پڑھی ہے لیکن نماز دا ثواب تے دے کھاتے چ لکھیا ہی گیا ہے کیونکہ نماز مغرب دی پڑھی ہے عشاء دی پڑھنے واسطے آیا ہے. آج قاری آ رہے نے قرآن سننا ہے علماء آ رہے نے انشاءاللہ قرآن سیکھنا ہے. خیر دی گل سیکھن آیا ہے یا خیر دی گل سکھان واسطے آیا ہے. خیر تو مراد رب دا قرآن ہے خیر تو مراد نبی دی حدیث ہے. یہ خیر دی گل سیکھن آیا ہے یا سکھان آیا ہے. آقا فرماندے نے کان لہو کا اجر حاج تامن حجتہ. اللہ قرآن سکھن سکھان والے انو مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کر دیندے نے. اس ٹائم تو ہی سارے ہی حاجی ہو اور بغیر مکے جان تو تھانوں حج کرا چھڑیا بول دے نہیں ہوئے پیسے لگن تو بغیر. نبی علیہ السلام دی حدیث غلط نہیں ہو سکتی جہان غلط ہو سکتا ہے. آقا فرماندے نے قرآن دے سکھن سکھان والے انہاں نو اللہ مبرور مقبول حج دا ثواب عطا کردا ہے. اس واسطے قرآن نے کہا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. تے مولا فرماندے نے جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں. جو لڑ لگیاں سو تا اللہ تھانو قرآن حدیث دے لڑ لائے. اور ماشاءاللہ اہل حدیثاں کو ہے بھی قرآن ہے تے یا وہ بولو تے صحیح یا قرآن ہے یا حدیث ہے. اللہ دے فضلنا اے شیوا صحابیاں دا رہا ہے اور اے دستور منشور وہابیاں دا ہے. ساڈا خطیب چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے وہ قرآن تو باہر نہیں جاندا حدیث تو باہر نہیں جاندا. ساڈے تے بابے بھی ادھے شیخ الحدیث نے. صحیح گل جے مولوی ذرا ککڑے باہ جاندے نے مولوی جی اتھوں تسی این ہو گئے ہو کیونکہ جنہاں نے یزدانی شہید نو سنیا ہے جنہاں نے سید عبدالغنی شاہ صاحب نو سنیا ہے اکابر علماء نو سنیا ہے تے جڑے مولانا محمد حسین مدنی شیخ مولانا حنیف ربانی صاحب نو سندے نے تو بندیاں نو کہ سجے کھبے اکھڑن دیندے نے. بولو ادھر تے جو مرضی بیان کری جاؤ. انہیں کہا جی فرشتہ آیا قبر انہیں کہا من ربوں کا تیرا رب کون ہے. انہیں کہا میں عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہاں. بول دے نہیں سنے آجے کہ نہیں کلپ. انہیں کہا ماں دینوں کا تیرا دین کیڑا ہے میں عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہاں. انہیں کہا من نبیوں کا. انہیں کہا تینوں سمجھ نہیں آؤں دی میں عبد القادر جیلانی دا دھوبی ہاں. انہیں کہا دا حوالہ کی انہیں کہا اٹ البحر جان دیو ایک تخت البحر ایک اٹ البحر ہے.
یہ حوالہ ہے۔ اہل حدیثو تسی خوش نصیب ہو کہ کائنات دے اندر تھوڑے حصے دے اندر صدیق دی صداقت آئی، عمر دی عدالت آئی، عثمان دی سخاوت آئی، علی دی شجاعت آئی، تھوڑے حصے دے اندر بخاری آئی، مسلم آئی، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ آئی، تھوڑے حصے دے اندر رب دا قرآن آیا ہے، تھوڑے حصے دے اندر اللہ دی توحید آئی، محمد دی حدیث آئی۔ نعرہ تکبیر، صداقت مسلک حق اہل حدیث۔ اور انج نہیں پاک محفل دے اندر بیٹھے ہو دوویں اچھو کے ذرا دسو اللہ رب العزت دا نعرہ لگا لگا صداقت مسلک حق اہل حدیث، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان قرآن، عظمت قرآن، شہر پاکستان حافظ محمد یوسف پسروری صاحب۔ تیا قرآن حدیث دی برکت ہے۔ آج تو 30 سال پیچھے ٹر جو کاموں کی کنیاں مسیطاں تے ہن کنیاں نے بولو۔ ایک قرآن حدیث دی برکت ہے، ایک قرآن حدیث دا کمال ہے۔ اللہ نے کیا سی میرے محبوبہ قیامت تک جننے باطل ادیان برن گے انہاں تے تیرا دین غالب آ کے رہے گا۔ کتے لکھیا ہے؟ فرمایا ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اللہ دا کرم و دی رحمت ہے الحمدللہ۔ آج تو پیچھے چلے جاؤ ہون دا حساب لاؤ کنیاں مسیطہ نے کاموں کی دے اندر۔ میں قربان جاؤں قرآن دا کمال ہے، حدیث دا کمال ہے۔ کوئی بستی ہونا ایسی نہیں جتھے ایک اہل حدیث اہل توحید نہ ہوئے۔ الحمدللہ ہون تے ضلع پرے نے وہابیاں دے نال، ڈویژناں پڑیاں نے وہابیاں دے نال، تحصیلاں پڑیاں نے وہابیاں دے نال، آئیے پنڈ پرے نے شہر پرے نے وہابیاں دے نال، کاموں کی پریا وہابیاں دے نال، گجرانوالا پریا وہابیاں دے نال، قصور پڑیا وہابیاں دے نال، پسرور پڑیا وہابیاں دے نال، پھر منو کہن دے مکہ پڑیا وہابیاں دے نال، مدینہ پڑیا وہابیاں دے نال، اوہ جنت بھی پڑے گی وہابیاں دے نال ہی پڑے گی۔ اور میری دعوت ہے سارے مجمع عام نو کہ اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ اور قرآن دا ترجمہ پڑھو۔ جیڑا بندہ قرآن دا ترجمہ پڑھدا ہے نہ وہ اللہ دی ذات نہ شرک کر سکتا ہے، نہ نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کر سکتا ہے۔ قرآن دا ترجمہ پڑھو، قرآن دا الحمدللہ۔ اور پھر جنہ لوکاں پڑھے ہیں وہ مشرک نہیں رہے۔ جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کی تے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی۔ میری دعوت کی ہے، پیغام کی ہے، اعلان کی ہے، آؤ لوگو ٹکٹ خریدو، کھڑا جہاز محمدی، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی، سنو آواز محمدی، اوے سدھا رستہ سڑک محمدی، میں کی گل سناواں، آ جاؤ رل جاؤ قرآن حدیثوں تے رحمت ٹھنڈیاں چھاواں، حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی، آ دربار نبی دے،
آئیے ذرا غور کیجیے، آخری بات کرا میں بات مکاواں، صحیح بخاری دا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، انہاں دی عمر 6 سال دی، تے آندے نے میرا دل کردا ہے نبی دی نماز تہجد ویکھاں۔ عمر کنی؟ آج دے بچیاں نو پوچھو پہ موبائل کیویں چلدا ہے، ابے دا موبائل بند ہو جائے تے بچہ دا ابا تینوں کی فکر کرن دی لوڑ ہے، میں جو ہے ماسٹر نے موبائل صرف نہیں آؤندی، ساڈے بچیاں نو دعاواں نہیں آؤندیاں، ساڈے بچیاں نو قرآن نہیں آوندا۔ اور لوگو اگر چاہندے ہو قبر تو بعد ثواب دا TCS جاری رہے، ایک بچہ اللہ واسطے قرآن دا حافظ بنا دیو، کیونکہ انسان دی ہر چیز منقطع ہو جاندی ہے، 3 چیزاں باقی نے، صدقۃ جاریہ، مسجد بنائی، مدرسہ بنایا ہے، دین دا کم کر گیا ہے، او علم ینتفع بہ، علم پڑھا گیا ہے، دنیا نو بیان کر کے دس گیا ہے، ایدی تقاریر سن کے شرک تو لوکاں نے توبہ کی تھی، بدعت تو توبہ کی تھی۔ تیسرا ولد الصالح، نیک اولاد، بہت بڑا صدقہ جاری ہے، بہت بڑا۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو قرآن دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ، کھاں تو نبی نے باپ نے نبی نہ سمجھ کے ہی داخل کرا چھڑیا، چلو 2-4 قرآن دیا صورتاں یاد کرے گا تو کدھے جماعت ہی کرا لے گا، ہن باپ دی جانے بلا انہیں قرآن، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی سارا ہی حافظ بن جانے۔ اگو شگرد کون؟ مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ، مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، حافظ محمد گوندلوی، یہ شگرد سن۔ تے دنیا تو باپ فوت ہویا، خواب چ باپ ملیا، پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا، جنت چ درجے میرے ودن ڈے۔ یارو باپ کتنا خوش نصیب ہے یار، جدی میت اگے پئی ہوئے پتر او دا جنازہ پڑھائے۔ کائنات دیاں ساریاں دولتیں تھے ختم نے، جیڑا احساس، جیڑا درد اللہ نے تیرے بیٹے تے دل چ رکھیا وہ کسے تے دل چ نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے 6 سال دی عمر، دل کردا نبی دی نماز تہجد ویکھا، پر دا نہیں لگدا آقا تہجد گھر پڑھ دے نے۔ ویندیاں ویندیاں حضرت میمونہ میری سکی خالہ نبی دے نکاح چ آ گئیاں، جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام خالہ دے گھر آئے، میں بھی آ گیا، آن کے میں لیٹ جانا وا تے آمینہ دے لال بھی سو جاندے نے، ادھی رات دا ٹائم ہے، میرے محبوب اٹھے، لوٹے جی پانی پایا، مسواک کیتی ہے، وضو کرن تو بعد 2 نفل آپ نے پڑھنے شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میں ستا کو نہیں سا، آقا نے سمجھا بچہ ہے سو گیا ہے، لیکن میں اکھاں کھول کے آپ دا قیام، رکوع، سجود ویندا رہا۔ پھر آپ لیٹ گئے، دوجی دفعہ پھر اٹھے، پھر لوٹے جی پانی پایا، مسواک کی تھی، آپ نے 2 نفل نہیں تھے، آندے نے میں بھی وضو کر کے نا تے کھبے پاسے کھلو گیا، تے آپ نے تو کان تو پھڑ کے نا مینوں اپنی بیک سائڈ تو سجے پاسے کی تھا، تے میں 2 نفل نبی علیہ السلام دے نال کھلو کے پڑھے، سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران چھڑ کے پھر سورہ نساء پڑھی، ایڈا لمحہ قیام ہے، آل عمران باج پڑھی، تے اسی کیا نے کاری نو مولوی تو کاری صاحب تو ہاں تراویاں ہی انیاں لمیاں کر چھڑیاں نے، تو آنو پتہ نہیں یہی تھکے ہونے ہیں، لیکن 2 نفلان دی گل کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام پھر لیٹ گئے، تے جیڑا لوٹا پانی والا میرے نبی نو بھرنا پیندا سی، وہ لوٹا پانی والا حضرت عبداللہ بن عباس نے بھر کے اس جگہ تے رکھ دیتا ہے، تے نبی علیہ السلام اٹھے نے تیسری دفعہ تے پوچھیا میمونہ اے لوٹا تو بھریا ہے؟ اللہ دے رسول نہیں، اس بچے نے بھریا ہے، اور کاموں کی والے وہ لوٹا ہی کام کر گیا ہے۔ میرے نبی نے تہجد ٹائم ہاتھ چکے، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے۔ نبی نے دعا کیتی ہے، 12 سال دی عمر چ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن بن جاندے نے۔ کنی سال دی عمر چ؟ نبی دنیا تو چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے، تے نبی حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دا دور ہے، انہاں حضرت عبداللہ بن عباس نو اپنا مشیر خاص بنایا۔ جڑا مشیر دا ہوتا ہے بڑا بڑا ہوتا جے، یہ چھوٹا ہوتا نہیں، تو انہوں پتا اگے پیچھے گڈیاں، تے مشیر ہی بیڑا گرک کر دے جے حکمرانہ دا۔ صحیح گل جی، یہ مشیر بیڑا، مشیر اللہ کرے چنگے ہی ہون۔ عبداللہ بن عباس نو مشیر خاص بنایا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی آندے نے عمر ہے کی تھی یار، چھوٹے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑے،
ویخ میں تیرے سامنے تجربہ کار چٹیاں داڑیاں والے صحابہ موجود نے. خالد بن ولید وہ شخصیت ہے جنہیں 120 جنگاں لڑیاں نے, 87 زخم سن حضرت خالد بن ولید دے جسم دے اتے تیراں تلواراں دے, تے لیکن موت آئی ہے تے بستر تے آئی ہے. یہ اللہ دی مرضی ہے نا. خالد بن ولید کہنے لگے, حضرت عمر کہیں دے جنوں جنوں اعتراض ہے آجو مسجد نبوی چ. صحابی بھی جمع ہوئے, تابی بھی جمع ہوئے. حضرت عمر آندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. حضرت عمر نے اے سورت پڑھی, فرمایا بھی یہ دی تفسیر بیان کرو. کسی صحابی نے کچھ کی تھی کہ نے کچھ اینڈ تے کیا عبداللہ بن عباس تو بیان کر. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے عمر جی اے سورت میرے محمد دی موت دا سنیاں لے کے آئی ہے. اے دو لفظاں ہی تفسیر بیان کی تھی تے جڑے گلاں کردے نو وچوں ہی اٹھے عمر جی اسی اپنے الفاظ واپس لینے ہاں. سانو نہیں سی پتا عبداللہ بن عباس اتنا بڑا مفسر ہے تے نال اسی مطالبہ کرنے ہاں مسجد نبوی دے اندر قرآن دی تفسیر پڑھائی جائے, او دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس نو مقرر کیتا جائے, اے قرآن دی تفسیر پڑھائے. اسی چٹیاں داڑیاں لے صحابہ اے دیکھو قرآن دا علم پڑھا گے. اوے عبداللہ بن عباس نو عظمت کنے دیتی, بولو دے صحیح یار. نبی علیہ حضرت عمر نے نا حضرت نافع نو مکے دا گورنل بنایا. تے حضرت عمر آندے نے نافع جدو تو باہر اندر جانا ہے تے اپنا نیب کنو مقرر کیتا ہی, فرمایا جو ابن ابزا نو مقرر کیتا ہے. فرمایا او کون ہے, اے جی غلام ہے. فرمایا غلام نو گورنل بنا چھڑیا ہی. تے حضرت نافع آندے نے جی جڑا ابزا نا قرآن دا قاری بھی بڑا اچھا جے, اونوں قرآن دا علم بھی بڑا ہے, او دیکھو تے وراثت دا علم بھی او دیکھو بڑا ہے. تے حضرت عمر آندے نے پھر جگاں دے پیر نے سچ فرمایا سی, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وَيَزَوْ بِهِ آخرین. قرآن دی وجہ تو اللہ لوکاں نو بلندیاں دیندا ہے, قرآن دی وجہ تو اللہ عزت دیندا ہے. اج تسی میرے حنیف ربانی صاحب دی عزت کر دے ہو, احترام کر دے ہو قرآن دی وجہ تو. مولانا محمد حسین مدنی صاحب دی عزت کر دے ہو قرآن دی وجہ تو. مولانا عتیق الرحمان طاہر صاحب جماعت دے دیگر علماء تسی میرے نال پیار کر دے ہو قرآن دی وجہ تو. اگر میرے کو قرآن نہ ہوندا تے میں بھی کتے کٹھیاں نو پٹھے ہی پانے سن. بول دے نہیں یار, کیوں پا آکرم دس دے نہیں یار, یہ تھوک دے صاحب نہ میرا پرانا یار ہے. کیوں پائن سلام صاحب اللہ تعالیٰ انہوں نے بھی صحت دے. تے ساڈے بزرگ سن میرے سسر حاجی شریف صاحب اللہ انہوں دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنائے, تے میری والدہ محترمہ دی قبر تے بھی اللہ کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. اے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھائیے. قرآن اسی صدقہ جاریہ وا اپنے والدین واسطے, اپنے والدین واسطے اسی صدقہ جاریہ وا. تھوڑے بچے اگر دین پڑھے نو تھوڑے واسطے صدقہ جاریہ نے. انہاں ایک کاری کہنا ہے ربنا اغفر لی ولی والدیا. تے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ جنت ایک درجہ بلند کر دے نے. وہ درجہ کڈا ہے, کما بین السماء والارض, جنہ زمین اسمان دا خلا ہے. اتنا بڑا درجہ ہے. جدو یہ دعا کرتا ہے ادو ہی درجہ چکیا جاتا ہے. بندہ آخر تے آندا ہے اللہ کیڑی نیکی میری پسند آن رہی ہے کہ میرے درجے ودتے جا رہے. فرمایا کہ بچے نو قرآن دا حافظ نہیں بنا کے آیا, دین دا عالم نہیں بنا کے آیا, وہ تیرے واسطے دعا کر دیا رہنے, تیرے جنت درجات بلند ہوندے رہنے. اس واسطے کاموں کی والے ہو. تفسیر کبیر چ امام رازی نے ایک واقعہ بیان کیتا ہے, حضرت عیسیٰ قبرستان چو گزر دین میں قبر چو آگ شولے مار رہی ہے. اللہ میری آنکھ نے آج تک ایویں آگ نہیں ویکھی. فرمایا واپسی آؤ گے, دساں واپسی پہنچے تے قبر دی نار گلزار بن گئی ہے. اللہ اکبر. اللہ جاندیاں نار ہوندیاں گلزار. فرمایا نہیں دسنا میں دی قبر نو نار کیوں بنایا, میں دسنا گلزار کیوں بنایا. یہ دے مرن تو بعد بچہ پیدا ہویا ہے, آج انہیں پہلے دن بسم اللہ پڑھی ہے, تے دے بچے دے بسم اللہ پڑھن دی وجہ تو میں دی قبر دی نار نو گلزار بنا چھڑے. دیکھو کتنی بڑی بات ہے. بچہ بسم اللہ پڑھے, پیو دی قبر ٹھنڈی ہو جائے, تے جب بچہ حافظ قرآن بن جائے. آج سارے بیٹھے ہو, اب مصر تو قاری صاحب آئے نے, اگے قاری صاحب نے ماشاءاللہ تلاوت کی تھی ہے, لیکن رب رنگان لی ویندا. ایک قرآن دی برکت ہے, سارے اسی ہو دینا پیار کرنے ہیں. بول دے نہیں
اور حبشے دا کالا بلال سی سارے پیار کرتے ہیں کدی وجہ تو قرآن دی وجہ تو اللہ اکبر اس واسطے میں انتے گزارش کرانگا کہ خدا را اپنے بچیاں نو قرآن و حدیث دی تعلیم نہ آراستہ کیجئے اپنی بچیاں نو قرآن پڑھائیے ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے بچیاں نو قرآن پڑھاؤ گے انہاں دی شادی کرو گے اگے جان گیاں وہ دی وجہ تو کنے خاندان سورن گے تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی فرمایا جنہاں 3 بچیاں 2 بچیاں نو دین دی تعلیم نہ آراستہ کردہ ہے پھر انہاں دی شادی کردہ ہے قیامت نو جنت دے اندر میرے نال ایویں ہوئے گا جویں 2 انگلاں نے اللہ تعالیٰ تھانو سارے نو نبی دا ساتھ دے انشاءاللہ دسمبر دا دوجا جمعہ حضرت مولانا قاری تیق رحمان طاہر صاحب دے مرکز دے اندر میں پڑھاواں گا سارے ساتھی تشریف لے آیا جے کل شام مغرب تو بعد مولانا عبد المنان راسک صاحب دا درس بھی ہے مرکزی ساڑی مرکزی جامع مسجد دے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا آنا اور میرا سنانا قاریاں دا قرآن پڑھنا میرے بیٹے اسامہ مدنی صاحب دا پروگرام کروانا اور بالخصوص بھائی فاروق صاحب دے باپ حاجی نذیر صاحب دی قبر نو اللہ جنت دی کیاری بنائے اس طرح بھائی عدنان صاحب نے انہاں دے ابو میرے بڑے گہرے یار سن عبد الغفور صاحب اللہ انہاں دی قبر تے بھی کروڑا رحمتہ نازل فرمائے ہاں جی رانا صاحب دی وائف بیمار اللہ تعالیٰ بھی رانا طارق صاحب دی وائف نو اللہ کامل مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ ساڈے صفی الرحمان بیٹے دی قبر نو بھی جنت دا بغیچہ بنائے حضرت ربانی صاحب نو اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے شیخ مدنی صاحب نو اللہ صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کے سامنے جاندار شاندار خطاب فرما رہے تھے شیر اہل حدیث حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب حفظہ اللہ تعالی ابھی ہمارے آج کے پروگرام کے آخری مہمان